اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے لیے جس زمین کو پسند فرمایا وہ زمین مکہ پاک، جس گھڑی کو پسند فرمایا وہ صبح صادق ہے، اور جس مہینے کو پسند فرمایا اس کا نام ربیع الاول ہے۔ سلام علیک یا رسول، سلام علیک یا حبیب، سلام علیک صلوات اللہ علیک۔ شیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے، رحمت لٹاون نبیہ دے سردار آ گئے۔ یہ اللہ تیرا کروڑوں کروڑوں کرم ہے کہ تو نے اس ماہ پاک کو پانا دوبارہ نصیب کر دیا، کہ جس ماہ پاک کی 12ویں تاریخ کو تو نے پسند فرمایا کہ تیرے پیارے حبیب کی ولادت اس ماہ میں ہو اور اس ماہ کی 12 تاریخ کو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے لیے جس زمین کو پسند فرمایا وہ زمین مکہ پاک، جس گھڑی کو پسند فرمایا وہ صبح صادق ہے، اللہ۔ جس ماں کو پسند فرمایا اس کا نام آمنہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، جس ابو کو پسند فرمایا اس کا نام حضرت عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس مہینے کو پسند فرما اس کا نام ربیع الاول ہے، اور جس تاریخ کو پسند فرما اس کا وہ تاریخ 12ویں ہے۔ یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جن سے بہت محبت کی جائے، ان کی بہت تعظیم کی جائے، ان کا بہت ادب کیا جائے، اور ان سے ٹوٹ کر محبت کی جائے، اور کیونکہ ہے نا کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم امکان میں۔ تو یہ جو کچھ ہے سب، یہ گھڑیاں، وہ ہوائیں، وہ اس وقت کی جو ہوائیں تھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بس سعادت کا وقت تھا، وہ جو ہواؤں کو اس وقت جو چلنے کی جن ہواؤں کو سعادت ملی تھی کہ یہ اس وقت اس جسم پاک کو بوسہ دیتے ہوئے جائیں، ان ہواؤں کے بھی کیا کہنے۔ اللہ۔ اس وقت کی ایک ایک آن، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ، ایک ایک فضا، ایک ایک ہوا، ایک ایک چیز جنہیں اس وقت جن فرشتوں کو آنے کی اجازت ملی، جو کچھ اس وقت ہوا محبوب کریم کی آمد کے وقت، اس سب کے سب بس اللہ تعالیٰ نے جسے پسند فرمایا، جس کو اجازت دی، جسے یہ سعادت ملی، اس نے یہ سعادت پالی۔ تو وہی پیارا مہینہ آج ہمیں نصیب ہوا، اور انشاءاللہ اسی پیارے مہینے کی پیاری پیاری تاریخ 12ویں تاریخ انشاءاللہ ہم پانے میں اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر اس گھڑی کو بھی پائیں گے جس سہانی گھڑی چمکت طیبہ کا چاند، اس دل افرو ساعت پہ لاکھوں سلام، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے۔ گورے تیرا اندھیری قبر، اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اخلاص کے ساتھ روشنی کریں گے، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی خوشی میں کرنی ہے، تو اس کا انعام انشاءاللہ یہ ملے گا، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے۔ ہم کسی ایک اندھیرے کمرے کو آقا کے آمد کی خوشی میں روشن کریں گے، آقا راضی ہو گئے تو ہماری اندھیری قبر کو روشن فرما دیں گے۔ اللہ اللہ۔ کیونکہ آقا نے تو قبر میں اپنے جلوے کے ساتھ کرم فرمانا ہی فرمانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ جب ان کی ولادت کی خوشی منانے والا جب قبر میں جائے گا تو نور والے آقا اس کی قبر کو بے نور نہیں نور نور کر دیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ کی ذات سے اس کی پاک ذات پر یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس پیارے آقا کی خوشی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں کہ باعث خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی یہ ربائی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے، اور بڑی عشق بھری ربائی ہے۔ اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں جشن ولادت کی خوشیاں شان و شوکت کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا سلمان بھائی کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم اس پیارے آقا کی جشن ولادت کی خوشی منا رہے ہیں کہ جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک
علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، وہ جانتا ہے، وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، کہ میرا یہ بندہ کیوں چراغا کر رہا ہے، کیوں یہ پروگرام کر رہا ہے، کیوں یہ ذکر کر رہا ہے، کیوں یہ روشنی کر رہا ہے، آہا، کیوں یہ خیرات کر رہا ہے، کیوں یہ نیاز کر رہا ہے، جی کیوں یہ جلوس میں جا رہا ہے، کیوں یہ نکل رہا ہے، کیوں یہ سوچ رہا ہے، کیوں یہ سن رہا ہے، کیوں یہ کر رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے اگر یہ مقصد ہی نکلتا ہے کہ یہ محض میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں خوش ہو کر یہ کام کر رہا ہے، کہ میں نے انہیں اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے محبوب کی امت نے پیدا کیا ہے، جی اور یہ اس پر خوشی کر رہا ہے اور نعمتوں کو چرچا کر رہا ہے، وہ اما بنعمتی ربک فحدث پر عمل کر رہا ہے، سبحان اللہ، تو رب کریم کی بارگاہ سے اسے کس قدر انعام ملے گا، اکرام ملے گا، اس کو عزت ملے گی، اس کو شرافت ملے گی، اسے مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا، کہ یہ اس کس خوشی میں خوش ہے۔ تو محبوب کی آمد کی خوشی میں یہ خوش ہے، کیا بات، وہ محبوب کریم جو کفر کو مٹا کر اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا نور دنیا میں عام کرتے رہے۔ سبحان اللہ، تو یہ مطلب کہ بڑی سمجھنے والی، سوچنے والی بات ہے کہ آخر کیوں کیا جا رہا ہے، دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے، دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے۔ اور غالباً نہیں بلکہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ان 12 دنوں میں، بلکہ اس پورے مہینے میں جس قدر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، وہ شاید دنیا میں مطلب اس کی اپنی مثال ہے، کیونکہ یہ دنیا میں منایا جاتا ہے۔ جی کروڑوں اربوں مسلمان دنیا میں یہ مطلب کہ جشن ولادت کی خوشی مناتے، ہر ایک اپنا اپنا انداز۔ اچھا، پھر اس میں ایسا ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ایسا کریں گے تو منایا جائے گا، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہے نا، صرف خوشی ہو گیا یہ بھی جشن ولادت منا لیا۔ اللہ، واہ، کیا امیر، کیا ہر ایک کے لیے اس میں اپنا حصہ ملانے کا ہے، کیا بات ہے، وہ خوش ہو جائے سبحان کہ اللہ، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو سبھی تو خوشیاں خوشیاں منا منا رہے رہے ہیں، ہیں۔ کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جی جشن ولادت کی خوشیاں مقصد ولادت پر عمل کرتے ہوئے ہم منائیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا پانے کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد، ایک تو نا آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، تو آقا کی آمد کا مقصد جو ہے کہ مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سب سے ایک اور درخواست ہے، آج پہلی ربیع الاول ہے، کم سے کم کی بات ہے، روزانہ 12 صبح درود شریف پڑھ کر بارگاہ رسالت میں تحفتاً حاضر کرنے کی نیت کر لیں۔ 1200، 12,000، 1,12,000، مطلب بعض تو ایسے درود شریف کے شیدائی ہیں کہ پتہ نہیں کتنے درود پاک وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر کاؤنٹر تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ درود پاک، یہ ایک الگ سے سمجھے کہ ایک نیت، ایک الگ سے ایک بارگاہ رسالت میں اس مہینے، اس ماہ پاک کو پانے کے لیے ایک تحفتاً حاضری دیں گے کہ آقا، یہ اگر مرد داڑھی والے نہیں ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ ایک مٹھی داڑھی کی نیت کر لیں۔ اسلامی بہنیں اگر بے پردہ گھومتی ہیں تو با پردہ ہونے کی نیت کر لیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ماں باپ کو راضی کرنے کی نیت کر لیں۔ یہ نیکیاں ہیں، یہ ثواب ہیں، یہ اچھے کام ہیں، ثواب کے کام ہیں، اور یہ جتنے ثواب کے کام کی اب نیتیں کریں، ان نیتوں پر کا ثواب بارگاہ رسالت میں حاضر کریں گے کہ یا اللہ، یہ میں نے تیرے حبیب کی آمد کا مہینہ تو نے عطا کیا، اس کے شکرانے میں یہ نیتیں کرتا ہوں، مولا کریم قبول کر، میرے لیے آسان کر، اور اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں پہنچا، آقا کی نظر ہو گئی، آقا کی توجہ ہو گئی، میرا پار ہو جائے گا۔ خوشی منائیں، صدقہ خیرات کریں۔ پریشانی، تنگ دستی، گھریلو آزمائشیں ہیں، مہنگائی ہے، کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، بڑا خوشیوں کا مہینہ آیا ہے، بڑی محبتوں کا مہینہ آیا ہے، بڑے پیار کا مہینہ آیا ہے، پیارے آقا کی ولادت کا مہینہ، یعنی اس کو صرف سمجھے آپ، یہ ولادت کا مہینہ، 12 مہینے، ایک تو مہینے بھی 12 ہی ہیں، تو 12 مہینے
ان میں سے میرے رب نے اس مہینے کا انتخاب کیا، بس ربیع الاول، یہ مطلب اس مہینے کی خصوصیت اور فضیلت کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس مہینے میں اس کی ولادت کا انتخاب ہوا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، بس۔ تو اس مہینے کا ہم جتنا احترام کر سکتے کریں، اپنے عمارتوں کو سجائیں، گھروں، مطلب جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، جس حد تک اجازت دی ہے وہاں چراغاں کریں، جھنڈے لگائیں، اور نیکی و تقوی عبادت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات عطا فرمائے کہ یہ کام کرو، اس کام کے کرنے کی نیت کریں، یہ کام مت کرو، اس کام سے رکنے کی نیت کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے بڑی برکتوں کا، رحمتوں کا اور خوبیوں کا مہینہ ہو سکے تو روزانہ کچھ نہ کچھ نیاز یا دعا فاتحہ کی صورت بنائیں، اور پھر روزانہ مدنی مذاکرہ دیکھیں۔ جو کراچی کے عاشقان رسول ہیں یا جو آ سکتے ہیں ان کو درخواست ہے عالم مدینہ وقت فیضان مدینہ میں آ جائیں۔ ماشاءاللہ ہزاروں عاشقان رسول فیضان مدینہ میں آپ کو نظر آئیں گے۔ دنیا کے کئی ملکوں سے اسلامی بھائی اس وقت فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں، جشن ولادت کی خوشیاں ہیں، اور خوب خوب برکتیں اور راحتیں اور رحمتوں کا ایک معاملہ ہے۔